زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موت. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لا يذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک دنیا پر ایک ایسا دن نہ آئے، لا يدری القاتل فیما قتل، نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، ولا المقتول فیما قتل، نہ مقتول جانتا ہے کہ میری جان کیوں لی گئی ہے۔ قاتل اور مقتول، مارنے والا مرنے والا، دونوں بے خبر ہیں۔ مرنے والے کو نہیں پتا کہ میرا کیا جرم ہے، مارنے والے کو نہیں پتا میرا کیا مقصد ہے۔ فقیل کیف یکون ذلک، اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور آج یہ معاشرے پہ نظر دوڑا لیجئے تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ گھر سے انسان سبزی لینے کے لیے، گھر کی ضروریات لینے کے لیے نکلتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت پہنچوں گا یا نہیں۔ خودکش حملے، بمبارمنٹ، ڈرون حملے، مختلف ملکوں کی دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھائی، تو خون انسان کا پانی سے زیادہ سستا ہے۔ ایک انسان سائیکل میں بم فٹ کر کے چلا جاتا ہے، گاڑی میں بم فٹ کر کے چلا جاتا ہے، اب اس کی دشمنی کسی اور سے ہے، مقصد کسی ایک دشمن کو مارنا ہے، لیکن جس مارکیٹ میں، جس بازار کے اندر وہ یہ اسلحہ، یہ بارود چھپا کر جاتا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور مر جاتے ہیں۔ نہ مارنے والے کو پتا ہے میں نے کیوں مارے ہیں، نہ مرنے والوں کو پتا ہے ہم کیوں مرے ہیں۔ یہ اندھا قتل ہے، اور اس کی خبر امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو، یہ شدید قتل نہ ہو۔ اللہ سے ڈریے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھانے والوں، انسان کا خون بہت قیمتی ہے۔ شریعت اسلامیہ تو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں۔ آپ کے سامنے کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، کیا آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو؟ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ حدود کا قیام آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ حدود کا قیام مسلمان ریاست کے ذمہ ہے۔ اور آج تو فتویٰ دینے والے بھی، مارنے والے بھی، مرنے والے بھی جاہلوں کا ٹولہ ہے، جنہیں کوئی پٹی پڑھا دی جائے
اور وہ فوراً اٹھ کر تیار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ واجب القتل ہے اور یہ واجب القتل ہے اور اس کا خون لینا جائز ہے، اس کی گردن کاٹ دینا جائز ہے، یہ ہمارے باپوں کے خلاف بولتا ہے، یہ ہماری درگاہوں کے خلاف بولتا ہے، اس کی زبان سے ہمارے دھندے بند ہوتے ہیں، مار دو۔ اہل توحید پر یہ قتل کے فتوے دینے والے، اللہ کی توحید کے وعدے کو بلند کرنے والوں کو گستاخ رسول قرار دے کر قتل کرنے والے، نہ قتل کرنے والوں کو پتا، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اندھا قتل ہوگا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ مریں گے۔ جاپان کے اوپر جب ایٹمی حملہ ہوا کتنے لوگ مرے؟ یہ دنیا کی مختلف جنگیں انسانیت کے خلاف یہ جنگ، یہ اسلحہ جس سے انسان سیکنڈوں کے اندر لاکھوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ ان نشانیوں میں سے ہے کہ اندھا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا ہے نہ مقتول کو پتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسان کے دل سے امانت کا ختم ہو جانا۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن اور سنت کے ذریعے پہچانی، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، ان کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، ایک معمولی سا نشان ان کے دل میں رہے گا، وہ سوئیں گے، جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ نشان بھی اٹھا لیا جائے گا، اور بالکل ایک ایسا نشان رہ جائے گا جیسے دہتے ہوئے انگارے کو آپ اپنے پاؤں کے اوپر لڑکا دیں، اور اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے ایک کنکر لیا، ایک پتھر لیا اور اپنے پاؤں پہ اسے گزار دیا، کہا اگر دہتا ہوا انگارہ پاؤں کے اوپر سے گزرے گا تو ایک چھالا پڑ جائے گا، جیسے چھالے کی جلد انتہائی کمزور ہوتی ہے، اتنا باریک سا نشان انسان کے دل کے اندر امانت کا باقی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کس سے خریدیں، کس سے سودا لیں، انہیں کوئی امانت والا نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یہ تعریف تو کریں گے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا عقل مند ہے، لیکن جس کی تعریف کی جائے گی اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آج یہی حالات نہیں ہے؟ دکاندار آپ کو 1000 یقین دلوا لے یہ جاپانی 2 گھوڑا بوس کی ہے، یقین لگتا ہے چائنا کی ہے اور مہر انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے۔ کوئی چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں چلے جائیں، یقین ہی نہیں آتا یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ جو امانت وہ دلوں سے اٹھا لی گئی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی، یہ مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو کر صرف دنیا کے چند پیسوں کی رونقیں آنکھوں کے اندر سج گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما، ایک اعرابی دیہاتی مسلمان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، اپنی گفتگو جاری رکھی، اور جب آپ نے گفتگو پوری فرما لی کہا وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ دیہاتی مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ قرآن حکیم امانت ہے، یہ اللہ کا دین امانت ہے۔ جب یہ اللہ کے دین کے نام پر اس دین کے دشمن آ کر بیٹھ جائیں تو امانت کو ضائع کر دیا۔ بظاہر داڑھی ہے، لباس ہے، اچھا ڈریس ہے، اور قرآن کی آیات ان کی آوازوں سے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن ان کی پوری دعوت قبر پرستی کی دعوت ہے، قبروں پہ سجدوں کی دعوت ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں،
یہ توحید کی امانت کو انہوں نے برباد کر دیا. اور اسی طرح انسانی معاملات کے اندر جو امانتیں ہیں اس کو ضائع کرنے والے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. انسان کسی کو قرض دے، ادھار دے، 1000 ریال دیتے ہیں، اسے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں مہینے کے بعد واپس لوں گا، ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. امانت ختم ہو چکی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دین کی سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی، اور جو چیز آخر وقت تک بچے گی وہ نماز ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلنا. اور آج اگر ماحول پہ نظر دوڑائیں، معاشرے پر نظر دوڑائیں، تو مسلمان معاشرہ کافروں کی تہذیب کے پیچھے دوڑ لگاتا ہوا، چھلانگیں بھرتا ہوا جا رہا ہے. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر قدم با قدم چلنا شروع نہ کر دے. پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے لوگوں سے مراد کیا روم اور فارس والے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ روم و فارس، یہود و نصارہ، یہ نہیں تو اور کون؟ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، لا تتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر، تم ہاتھ کے برابر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، وذراعا بذراع، ان کی کوہنیوں کے برابر، ان کی بازوؤں کے برابر، یعنی قدم با قدم ان کے فٹ پرنٹ پہ چلو گے. تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالش کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی یہ عمل ضرور کرو گے. اور یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ بالش اور سانڈے کے سوراخ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید یہ تمہارا وطیرہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن، اے اللہ کے نبی کیا سابقہ امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ کہا یہ نہیں تو اور کون ہے، یہ نہیں تو اور کون ہے. سالگرہ یہود و نصارہ کا طریقہ کیا مسلمان نہیں مناتے؟ مسلمان عوام تو منائے مولوی بنانے لگ گئے ہیں. عوام کہاں جائے گی بیچاری؟ کفار کے پروگراموں میں شامل ہونا، عوام کو تو ہم ڈراتے ہیں کہ نہ شامل ہو کرسمس میں، نہ شامل ہو دیوالی میں، لیکن اب تو اسلام کی طرف نسبت کرنے والی جماعتیں، ان کے بڑے اکابر، ان کے سربراہ کفار کے ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. لباس یہود و نصارہ جیسا، شکل یہود و نصارہ جیسی، عادات یہود و نصارہ جیسی. آگے سے دیکھو اچھا بھلا بھائی لگتا ہے، نظر گھما کے دیکھو پیچھے سے بہن لگتی ہے، پوری چٹیا کی ہوئی ہے، پونی کی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے. صبح واک کرنے کے لیے ایک یہودی بھی نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ کتا ہے، اور یہ بھی نکل رہا ہے اس کے ساتھ کتا ہے. یہ کتوں سے محبت کرنے والی قوم یہ مسلمان قوم ہے. ساز، گانے، باجے، آلات موسیقی جہاں یہود و نصارہ کے گھر میں بج رہے ہیں وہاں مسلمان کے گھر میں بج رہے ہیں. مسلمان کی بچیاں بے پردہ بے حیا ہو کر گھر سے نکل رہی ہے، ایک یہودی کی اور ایک عیسائی کی بچی بھی بے پردہ اور بے حیا ہو کر گھر سے نکل رہی ہے. شراب کی محفلیں یہاں بھی جمی ہے تو یہاں بھی شراب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں. یہود و نصارہ کی اقتداء دین کے معاملات کے اندر اور دنیا کے معاملات کے اندر. دینی معاملات بھی ان سے لیے جائیں گے، ان کے طریقے پر، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو اٹھایا اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہمارے بھی اللہ کو، اللہ کے نبی کو اتنا بلند کریں گے کہ وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دے دیں گے. آپ نے فرمایا جب تک تم پچھلی امتوں کے پیچھے نہ چلو گے قیامت قائم نہیں ہوگی. اسی طرح لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، یعنی لونڈی ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کا آقا بنے گا. یہ اس طرح کے آزاد آدمی اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے گا جس سے اس کو حمل قرار پائے گا، اور پھر وہ جو بچہ جو جنے گی وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا مالک بنے گا، اور اس کی والدہ بدستور اس کی لونڈی رہے گی، اس کی مالکہ رہے، اس کی رعایا